السلام علیکم، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیر و عافیت ہیں؟ لاسٹ ٹائم سیشن ٹرمینیٹ کرتے وقت ہم نے جنرل نالج کا ایک کویسچن ڈسکس کیا تھا، بلکہ اس کے آنسر آپ لوگوں نے شیئر کرنا تھا۔ آپ بہت ڈھیلے جا رہے ہیں، کویسچن میرے خیال میں آخری آپ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں شاید میں بھی۔ جنرل نالج کا ڈیلی ایک کویسچن بالکل لاسٹ پہ میں بتاتا تھا، لیکن اب میں شروع میں بتا دوں گا تاکہ آپ کی ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی تیاری ہو جائے۔ کل کا کویسچن تھا لاسٹ گورنر جنرل اور فرسٹ پریزیڈنٹ کون ہے؟ تو وہ تھے اسکندر مرزا۔ اسکندر مرزا۔ اچھا، اس کے بعد آج کا جو جنرل نالج کا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل دریا کتنے ہیں؟ پاکستان میں ٹوٹل دریا کتنے ہیں؟ یہ آپ کو اگر پتہ ہے تو فوراً سے پہلے کمنٹ سیکشن میں آنسر کریں۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا لیکچر کنٹینیو کر رہے ہیں۔ پہلے یوں ہوتا تھا کہ پبلک سروس کمیشن کے جو لیول کے MCQs تھے وہ پہلے 10 MCQs میں PPSC FPSC لیول کے پڑھا دیتا تھا، اور بعد میں آپ کی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر لیول کے MCQs یہ بھی وہاں پہ بہت دفعہ آ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ میرا انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے اور خاص کر کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچوں کے لیے یہ ڈیلی کے 10 MCQs ہوتے ہیں، اور یہ ٹاپک وائز چل رہے ہیں، جس میں آج کا جو پہلا کویسچن ہے وہ ہے گرافک ٹیبلٹ از کامنلی ایکٹیویٹڈ بائی۔ ایک ڈیوائس ہے جس کا نام ہے سٹائلس، جس کی مدد سے ہم گرافک ٹیبلٹ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ نا بعض چیزیں بس ٹو دا پوائنٹ آنسر کر کے گزر جاتے ہیں ہم۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ لوگوں کو فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر یا ایون کہ میٹریکولیشن یا BS لیول پہ کچھ ٹاپکس کلیئر نہیں ہو رہے تو میری لیکچر سیریز چل رہی ہے، وہاں پہ بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے مختلف سبجیکٹس کی، میجر سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس کی، اسٹوڈنٹ IT اکیڈمی یوٹیوب چینل پہ بھی، اور ایون کہ میرے اپنی فیس بک پروفائل جو کہ میرے ہی نام سے موجود ہے، دلاور حسین وڑائچ کے نام سے، تو آپ وہاں پہ ان 2 پلیٹ فارمز پہ ویڈیو لیکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ آج تھوڑا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، لیکن ٹرائی کرتے ہیں تاکہ یہ چیزیں جلدی سے کور ہو جائیں اور آپ کو ساتھ سمجھ بھی آئے۔ سیکنڈ کویسچن ہے پرنٹڈ امیج کین بی ان پٹ انٹو ڈیجیٹل فارم ان سائڈ دا کمپیوٹر۔ تو ڈیفینیٹلی یہ سکینر کا کام ہے، سکینر کی مدد سے ہم ڈیجیٹل فارم میں پرنٹڈ امیج کو کمپیوٹر کو ایز اے ان پٹ دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ موجود ہے لیزر پرنٹر از این ایگزامپل آف۔ پہلی بات تو یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ پرنٹر 2 طرح کے ہوتے ہیں، امپیکٹ پرنٹر، نان امپیکٹ پرنٹر۔ امپیکٹ پرنٹر ایسے پرنٹرز کو کہتے ہیں جن میں ہیمر سٹرائک میتھڈ یوز ہوتا ہے، نائس پروڈیوس کرتے ہیں، بڑی اولڈ ٹیکنالوجی جس میں ڈاٹ میٹرکس، ڈیزی ویل، لائن پرنٹر۔ اور جو نان امپیکٹ ہیں ان میں ہیٹ اینڈ پریشر میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے پرنٹنگ کے ٹاسک پرفارم ہوتے ہیں، جن میں کوئی نائس پروڈیوس نہیں ہوتا، جن میں سر فہرست ہے لیزر پرنٹر، انک جیٹ پرنٹر اور تھرمل پرنٹر۔ تو لیزر پرنٹر کس کی اگزامپل ہے جی؟ نان امپیکٹ پرنٹر کی۔ OMR آپٹیکل مارک ریکگنیشن ٹیکنالوجی یوز ٹو ریڈ دا ریسٹ آف مارکس، بیسیکلی یہ ٹیسٹ آف مارکس لفظ ہے، مس سپیل ہو رہا ہے یہاں پہ، تو یہ سیٹ، جنرل گیٹ یا MICR یا بوتھ اے اینڈ بی، تو یہ بوتھ اے اینڈ بی ہے۔ سراصل یہ ہے کیا چیز؟ آپٹیکل مارک ریکگنیشن بیسیکلی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے ببل شیٹ کو چیک کیا جاتا ہے، آبجیکٹیو پورشن کو چیک کیا جاتا ہے۔ وچ ون از دا ہارڈ کاپی آؤٹ پٹ ڈیوائس؟ تو کل میں نے ڈیبیٹ کی تھی سافٹ کاپی اور ہارڈ کاپی کے حوالے سے، تو ان سب میں سے پلاٹر ایک ہارڈ کاپی آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ اگر کسی نے پریویس لیکچر نہیں سنا تو یہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ بیسیکلی 6واں لیکچر چل رہا ہے، تو پہلے 5 لیکچر بڑی ترتیب کے ساتھ یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی پبلک ہیں، وہاں سے پہلے وہ لازمی پڑھیے گا۔ XGA ریزولوشن میئر کی جاتی ہے جی، XGA کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ گرافک ایرے کو۔ یہ گرافک اڈاپٹر ہے، لائک گرافک کارڈ ہے یہ، اور یہ بیسیکلی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے VGA، ایک ہے XGA اور ایک ہے SVGA۔ VGA بیسیکلی 2 ریزولوشنز کو سپورٹ کرتا ہے، 320x200 اور 640x840۔ ٹھیک ہے جی، جو سپر ویڈیو گرافک ارے ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اگین 2 کو، 800x600 اور 1000
24/768. جبکہ XGA ایکسٹینڈڈ گرافک ارے کو کہتے ہیں، یہ بیسیکلی سپورٹ کرتا ہے 1024/768 کو. نیکسٹ دیکھیں جی، دا ڈاٹ دیٹ کمپوز دا امیج آف ڈیجیٹل فوٹوگراف. ایسے ڈاٹس جو امیج کو کمپوز کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پکزل. اسے کیا بولتے ہیں جی؟ پکزل. پکزل کمپیوٹر سکرین پہ ایک ٹینی ڈاٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم امیج کو کمپوز کرتے ہیں. یہاں پہ بڑا ہی فیمس 2 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں، وہ ذہن نشین کر لیجئے گا. گرافکس 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک راسٹر گرافکس، ایک ویکٹر گرافکس. ایسی تصویریں جو پکزل سے مل کے بنے انہیں راسٹر گرافکس کہتے ہیں، جو لائن سے مل کے بنتی ہیں انہیں ویکٹر گرافکس کہتے ہیں. سر ہم تصویر کو دیکھ کے کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار یہ ویکٹر گرافکس کی ہے یا راسٹر کی ہے؟ تو یاد رکھیں ایسی تصویریں جنہیں زوم ان کرنے پہ وہ پکزلیٹ ہو جائیں. پکزل کی ایک ایسے سمجھ لیں کہ خامی ہے کہ وہ ایک خاص لمٹ کے بعد پکزل پھٹ جاتا ہے، پکزل پکزلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی امیج بلر ہونے لگ جائے گی. تو سمجھ جائیے گا کہ یہ پکزل سے مل کے بنی ہے، یہ راسٹر ہے. اور اگر آپ زوم ان کر رہے ہیں اور آپ کا زوم ان سکیل ختم ہو جاتا ہے لیکن امیج کی کوالٹی ڈاؤن نہیں ہوتی، سمجھ لیں کہ وہ لائن گرافکس ہے، یعنی کہ ویکٹر گرافکس ہے. ٹائپس آف پرنٹر یہ میں نے اوپر بھی بتائے ہیں، یہ 2 ہوتے ہیں، امپیکٹ اور نان امپیکٹ. پلاٹر کی بھی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہے فلیٹ بیڈ پلاٹر اور ایک ہے ڈرم پلاٹر. 10ویں نمبر پہ جو MCQs ہے وہ کی بورڈ سے ریلیٹڈ ہے کہ خالی جگہ کی از یوز ٹو کینسل این آپریشن. کوئی بھی اگر پروگرام آپ لوگوں کا سٹرک ہو جاتا ہے، وہ آپریشن پرفارم فردر نہیں کرتا اور کلوز نہیں ہوتا، منیمائز نہیں ہوتا، تو آپ نے اگر اس سے باہر نکلنا ہے تو آپ اسکیپ بٹن پریس کرتے ہیں. اسکیپ کی اگر آپ پریس کریں گے یا کنٹرول شفٹ اسکیپ کریں گے تو ٹاسک مینیو میں جا کے وہاں سے آپ جو ہے وہ کرنٹ ٹاسک کو سلیکٹ کریں اور اسے اینڈ ٹاسک کریں گے، وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا. یہاں تک آپ کی یہ جو بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پورشن تھا وہ کور ہو گیا. اب کچھ ایسے MCQs ہیں جو پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں فرسٹ ایئر لیول کے، BS لیول کے، ایون کہ میٹرک لیول کے بھی کچھ کویشچن ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. بڑی محنت سے یہ کویشچن ڈھونڈ کے آپ لوگوں کے لیے لائے جاتے ہیں اور آپ لوگ اگر ریگولر لیکچر لے رہے ہیں تو یہ ضرور آپ کے لیے جو کمپٹیشن کے امتحان ہے وہاں پہ ضرور فروٹفل ثابت ہوں گے. آج کا جو پہلا کویشچن ہے PPSC FPSC کے حوالے سے، ایڈ اور ریموو پروگرام از این. سر ایڈ اور ریموو پروگرام بیسیکلی ہوتے کہاں پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کسی بھی پروگرام کو آپ انسٹال یا ان انسٹال کر سکتے ہیں، ایڈ یا ریموو کر سکتے ہیں کنٹرول پینل کی مدد سے. اور کنٹرول پینل بیسیکلی یوٹیلیٹی پروگرام کی ایگزامپل ہے، یوٹیلیٹی پروگرام کو کہتے ہیں. آگے کمپیوٹر بسز کے حوالے سے کویشچن ہے اور بڑی فیمس کویشچن ہے جی. A bus with 32 data line can transport how many bits at a time? یاد رکھیے گا سنگل لائن بس کین کیری 1 bit at the time. تو 32 جو ڈیٹا لائن ہے وہ کتنے بٹ کیری کرے گی؟ 32 بٹ ہی کیری کرے گی. یعنی ایک لائن کی جو کمپیوٹر بس ہے وہ سیم ٹائم میں 1 بٹ کیری کر سکتی ہے. تو وہ 32 ہے تو 32 کرے گی، اگر وہ 64 لائنوں پہ ہے تو 64 بٹ کرے گی. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی لائنوں پہ ہے. پھر آگے ایک شارٹ کٹ کمانڈ ہے جی انڈو کی. انڈو کی شارٹ کٹ کمانڈ ہوتی ہے یعنی کہ لاسٹ ایکشن جو آپ نے پرفارم کیا اگر آپ اسے واپس لانا چاہتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں انڈو، اور اس کے لیے شارٹ کٹ کمانڈ ہے Ctrl+Z. ریڈو کی کمانڈ ہوتی ہے Ctrl+Y. اچھا خیر، آگے ایک انفارمیٹیو کویشچن ہے کہ گوگل کا آپ نے نام سن رکھا ہے. گوگل کا جو آپ لوگوں کے پاس ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں پہ؟ ذرا سوچیں کہ گوگل کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہو سکتا ہے. جی آنسر کیجئے، کیا یہ نیو یارک میں ہے؟ گوگل کا جو ہیڈ کوارٹر ہے کیا یہ کیلیفورنیا میں، یا یہ جو گوگل کا ہیڈ کوارٹر ہے یہ کس جگہ پہ ہے؟ جی گوگل کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں، سین فرانسسکو میں، کس جگہ پہ ہے؟ تو یہ کیلیفورنیا میں ہے، یاد رکھیے گا کس جگہ پہ ہے. یہ Ctrl+Z کر رہا ہوں، ابھی میں نے اوپر آپ کے سامنے شارٹ کٹ کمانڈ بھی بتائی ہے، تو یہ کیلیفورنیا میں ہے.
اوکے یاد رہے گا. اچھا جی. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں کویشچن ہے یو وانٹ ٹو انسرٹ اے پیراگراف آف ٹیکسٹ فرام ون ڈاکومنٹ انٹو اندر ڈاکومنٹ while still keeping it in the first document. You will do it by doing the following. اصل میں وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ سر آپ ایک ڈاکومنٹ کا ایک پورشن کسی دوسرے ڈاکومنٹ میں اگر لے کے جانا چاہتے ہیں اور وہ جو پورشن ہے وہ بے شک ایک لفظ ہے وہ ایک پیرا ہے وہ کچھ بھی ہے وہ پہلے والے ڈاکومنٹس میں بھی رہے تو اس عمل کو کہتے ہیں کاپی اینڈ پیسٹ. اسے کیا بولتے ہیں؟ کاپی اینڈ پیسٹ. کویشچن نمبر 6 ہے سوری اس ٹائم اصل میں سلیکٹ ہے آپ کا وہ ہائی لائٹر تو وہ کہیں بھی ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. کویشچن ہے جی ایکسل وڈ ایویلیویٹ دا فارمولا 20 ملٹیپلائی بائی 10 ڈیوائڈ بائی 5 ملٹیپلائی بائی 8. تو سب سے پہلے ڈویژن ہوتی ہے. ڈیوائڈ اگر کریں گے تو اس کا آنسر ہے 2 اور 2 کو پھر اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے 20 کے ساتھ تو اس کا آنسر آپ کے پاس ہے 20 بائی 2 40 ملٹیپلائی بائی 8 کریں گے تو اس کا کریکٹ آنسر بنتا ہے 320. یہ سمپل میتھ کا کویشچن بھی ہے لیکن ایکسل بھی اسے ایسے ہی ایویلیوٹ کرتا ہے بورڈ ماس رول کے مطابق پہلے ڈیوائڈ پھر ملٹیپلائی. نیکسٹ کویشچن ہے جی ان ایم ایس ورڈ وین وی اپلائی دا ڈراپ کیپ on the word then by default first character of this word drops to. ڈراپ کیپ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ٹیکسٹ بک اگر آپ پڑھتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کی تو چیپٹر کے آغاز میں جو عموماً پہلا پیراگراف ہوتا ہے اس پیراگراف کے پہلی لائن کا پہلا لفظ کا پہلا لیٹر بہت بڑا سارا ہوتا ہے اسے ڈراپ کیپ کہتے ہیں اور وہ بائی ڈیفالٹ 3 لائنوں کو کور کر کے بیٹھا ہوتا ہے. ویسے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے لیکن بائی ڈیفالٹ 3 کرتا ہے جی. To convert a decimal number into binary number we use the method of repeated. اس کے لیے ڈویژن میتھڈ یوز ہوتا ہے. اگر آپ کنورژن سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا ریکارڈڈ لیکچر پڑا جی اسٹوڈنٹ آئی ٹی اکیڈمی پہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کنورژن ہوتی ہے. ان ایم ایس ورڈ وچ ویو شوز مارجن اینڈ رولر. مائکروسافٹ ورڈ میں کس جگہ پہ آپ لوگوں کا جو مارجن یا رولر ہے وہ شو ہوتا ہے تو کیا وہ نارمل میں یوز ہوتا ہے جی شو ہوتا ہے کیا وہ شو ہوتا ہے پیج سیٹ اپ میں پیج لے آؤٹ میں یا ریویو میں. تو یہ یاد رکھیں پیج لے آؤٹ میں ہوتا ہے. یہ رولر ہوتا کیا ہے بیسیکلی کہ آپ کے ٹاپ سے باٹم سے لیفٹ سے رائٹ سے مارجن کتنا چھوٹا ہوا ہے اس چیز کو شو کرنے کے لیے. اور لاسٹ کویشچن ہے ان ایکسل یو کین سارٹ ڈیٹا ان اسینڈنگ آرڈر ڈسینڈنگ آرڈر بوتھ اے اینڈ بی. تو آپ اسینڈنگ اینڈ ڈسینڈنگ دونوں آرڈرز میں ڈیٹے کو سارٹ کر سکتے ہیں جی. امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی جس میں ریگولر ہم 20 ایم سی کیوز ڈسکس کر رہے ہیں ٹاپک وائز بھی چل رہا ہوں اور رینڈم ایم سی کیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.